بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ضلع قصور ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ گاؤں کا نام ہے ستوکی۔ ستوکی میں ایک شخص نے اپنی ہی بیوی بیٹی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے ہونے والے داماد کو اور ایک محلے دار جو کہ نائیوں کا کام کرتا ہے اس کو بھی مار دیا۔ ایک اور شخص کو بھی اس نے مارا، قتل کیا۔ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا وجہ تھی، یہ ساری کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم پاکستانی یا مطلب یہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں یہ اتنے انتقامی کیوں ہیں، اتنی انتقام کی آگ جو لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین، یہ ستوکی ضلع قصور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص، نام ہم اس کا نہیں لیتے، ملزم چلا گیا، بیٹی کا نام تھا سونیا۔ اس کا رشتہ دار مانگ رہے تھے، یعنی جو اس شخص کی قاتل کی بیوی تھی اس نے کہا جی کہ یہ میں اپنے رشتہ اپنے بھائی کو، یا کوئی بھائی تھا یا کزن تھا، مطلب بھائی کہہ لیں، پھر کزن کو بھی ہم بھائی کہتے ہیں، ان کے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں۔ اس کو یہ رنج تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے رشتہ دینا ہے، تو وہ کوشش کی، کوئی تھوڑی بہت گل بات ہو گئی، منگنی شنگنی تک بات پہنچ گئی۔ لیکن جب یہ اس بندے نے زیادہ اصرار کیا، وہ میکے بھی رس کر چلی گئی اپنے باپ کے پاس۔ ماں نہیں تھی، بہن بڑی تھی، یا مطلب وہ بیٹھی تھی وہاں۔ جب اس کا انتہائی زیادہ یہ زور ڈالا تو اس نے کہا جی چلو نہیں بھی کرتے ہم، یعنی اس کی یہ بہن نے بتایا ہے کہ ہم نے کہا جی کہ رشتہ ہم نہیں دیتے، تم یہ ضد چھوڑ دو، رہنے دو۔ بچی کے نانے نے بھی یہ کہا کہ ہم رشتہ نہیں دیتے۔ لیکن ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وہ بچی تھی، 2 چھوٹے بیٹے اور تھے، تو اس بندے کے تقریباً 3 بچے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور اپنے سسرالیوں کے پاس، اپنے سسر سالی یا بڑے جو سسرالی ان کے پاس گیا کہ میرے ساتھ میری بیوی کو، بچوں کو بھیج دو، میں ان سے کوئی ویسی مطلب جو معاملات، بات، قتل مارنا نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی جب ہمیں برادری پڑی، جس طرح کہ ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے کہ برادری کا زور جو ہوتا ہے وہ پھر بہت سارے لوگ ذمہ داریاں لیتے ہیں، ہم ہیں نا جناب، آپ چھوڑیں، وہ قرآن اٹھا رہا ہے وہ، تو وہی ہوا۔ اس نے یعنی قرآن پاک اٹھا کر اس بندے نے صلح کی۔ جب اس نے قرآن پاک اٹھا کر صلح کی تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ مخلص ہے، اندر سے سچا ہے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا اس کتاب کے اوپر بڑا بلیو ہے، بے شک جو بھی کسی کے اندر چلتا ہو، لیکن بہت سارے لوگ قرآن کے اوپر تمام اپنے جو مطالبات، معاملات کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں جی ہم اس کتاب پر، اس سچی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، یہ جانے اور اس کا معاملہ جانے ہم یہ بات مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی، اپنے وہ جو نواسے ان کو اس کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ ستوکی گاؤں اپنے گھر آ جاتے ہیں تو چند ہی روز میں یہ جو شخص ہے یہ جناب پستول وغیرہ لے کر اور اپنا مسلح انداز میں اپنی بچے چھوٹے سوئے ہوتے ہیں، کچھ شام کا ٹائم ہے، رات کا مطلب جو ہے پچھلا ٹائم ہے شام کا سونے کا، بچے چھوٹے ہیں ذرا جلدی سو جاتے ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنی اس بیوی اور بیٹی کو گھر میں مارا، بے دردی سے فائر کیے ان کے اوپر، ان کو موقع پر ڈھیر کیا۔ وہ بچہ تھا چھوٹا، فوٹیج آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ اس نے بیچارے نے کوشش کی، اس نے کہا ابو نہ کرو، اس کو خیر جھاڑ جھپڑ دیا، چھوٹا بچہ تھا۔ پھر اس نے ماں اور بہن کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر خواتین جو ہیں دونوں جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا، وہ بیچارہ سہم گیا اور وہ اٹھا ہی نہیں، جو تھوڑا سا وہ 8 سال کا تھا، یہ 10 سال کا، جو 10 سال کا تھا اس نے کو تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن کیا مناظر ہوں گے کہ ایک 10 سالہ ایک معصوم بچہ اس کے سامنے اس کی بیٹی ہے، بہن اور اس کی ماں کی جان لے رہا ہے، اور وہ جان لینے والا اس کا باپ ہے۔ رشتہ دار بھی قریب تھے دوسرے بھی۔ یہ شخص باہر جاتا ہے
تو حمام کے اندر جس طرح عموماً ہمارے گاؤں میں بھی اب بن گئے ہیں، شہروں میں تو ہیں، نائی کے پاس، وہاں اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کو بھی گولی مار دی، جس کے کو اس بچی کی شادی وغیرہ کی بات ہوئی تھی۔ جو نائی تھا وہ سامنے آیا یا اس نے کچھ چھڑوانے کی کوشش کی، اس کو بھی گولی مار دی، ایک اور بھی رشتہ دار مار دیا۔ یعنی 5 لوگ ہیں، ایک بیوی بیٹی، ایک تقریباً ہونے والا داماد، ایک نائی، ایک اور شخص کو ان کا رشتہ دار تھا۔ 5 لوگ، یعنی 4 لوگ موقع پر فوت ہو جاتے ہیں، ایک شخص ابھی بھی ہاسپٹل میں اور کریٹیکل ہے، اس کی کہتے ہیں کہ حالت بیچارے کی بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ یعنی یہ اتنا ایک انتقامی آگ ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ یہ چیزیں ہیں، یہ جتنی دیر ہم انتقام کی آگ کو ختم نہیں کرتے، ہم اپنے رشتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہ کیسے سمجھیں گے کہ ہم کیسے اپنے اس جو اندر بھڑکتا ہوا ایک انتقام لینے کا جو ایک جوش جذبہ لوگوں کے اندر کیسے ختم ہوگا؟ ناظرین، یہ ہوگا نالج سے، یہ ہوگا علم سے۔ اچھا، کچھ لوگ دینی علوم پر زور دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دینی علوم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جو نماز ہے وہ سیکھ لیں اور کوئی قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیں یا سارا ہی پڑھ لیں اور بغیر ترجمے کے پڑھ، یہ دینی علوم نہیں ہے۔ دینی علوم یہ ہے ناظرین کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اردو میں جتنی بھی ہمارا دینی علوم ہے اس کو اردو میں سیکھیں۔ اردو میں اس لیے سیکھیں کہ ہماری اردو زبان ہے، تو ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں ہمارا دین کیا تعلیمات دے رہا ہے، رشتوں کے حوالے سے تعلیمات کیا ہے، کسی کی جان لینی ہے اس حوالے سے ہمیں دین کیا کہتا ہے، انتقام کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، بچوں کے لیے ماں باپ کے حقوق، اساتذہ کے لیے طالب علموں کے حقوق، طالب علموں کے لیے اساتذہ کے حقوق۔ تو معاشرے میں اعتدال اس وقت آئے گا جب ہم دین کو بطور علم سیکھیں گے۔ جتنی دیر ہم دین کو بطور عبادت تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک بندے کو ہم یہ کہتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھا کرو، سبق بھی پڑھا کرو، ہماری سادہ سی پنجابی زبان میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں سبق مین یہ ہوتا ہے کہ سپارہ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ تو بھائی اس سے لوگوں کی تربیت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تربیت آپ کی ہوگی، آپ اپنی زبان میں دین کو سمجھیں، اپنے جو ضروری احکامات ہیں ان کو اپنی زبان میں سمجھیں، تو پھر ہمیں یہ رشتوں کا بھرم، قرآن پاک کی تعلیم۔ اب یہ بندے نے قرآن پاک اٹھا کر اپنی بیوی بچوں سے، اپنے سسرالیوں سے صلح کیا اور گھر آ کر اپنی بیوی، بیٹی اور اس 2-3 لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے قرآن پر صلح کر لی، قرآن اٹھا لیا، لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو پھر ہی یہ کام کیا نا اس بندے نے۔ تو اس لیے ناظرین ہمیں سیکھنا ہوگا بطور علم دین کو، پھر ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔